ابن سعد اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں بہت تیز اور پر نور تھیں۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعجب سے اس پر نور شعاؤں کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کا امتی اس عمل کو کرے گا۔ ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے صف باندھے نماز جنازہ ادا کریں گے اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی اور ہر سوال و جواب سے آزاد ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ابو نعیم نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے، قریش کا ایک مشرک پہلوان رکانہ نامی بڑا بہادر و دلیر جنگجو تھا۔ وادی اعظم میں رہتا اور وہیں بکریاں چراتا۔ ایک دن نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا اس وادی میں تشریف لے گئے۔ رکانہ سے ملاقات ہوئی تو اس مشرک پہلوان نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہی ہے جو ہمارے خدا لات و عزا کی تحقیر و توہین کرتا ہے اور اپنے خدا کے عزیز غالب حکیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر ہم دونوں کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے سوا کوئی بات نہ کرتا، لیکن تو اپنے عزیز و حکیم کو پکار کہ وہ تیری مدد کرے، میرے ساتھ کشتی کر۔ میں اپنے خدا لات اور عزا کو مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے کشتی میں زیر کر دیا تو میں تجھے تیری پسند کے 10 بکرے دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ آپ نے رکانہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا اور اس کے سینہ پر سوار ہو گئے۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ، ایسا تو نہیں کر سکتا، یہ تیرے اللہ عزیز و حکیم کا کام ہے۔ مجھے لات و عزا نے ذلیل کر دیا، کسی نے میری کمر زمین پر نہیں لگائی۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج تک کسی نے میری کمر زمین سے نہیں لگائی۔ رکانہ نے کہا، دوبارہ پھر کشتی کریں، اگر تو نے مجھے گرا دیا تو تیری پسند کے 10 بکرے اور دوں گا۔ اور آپ نے پھر کشتی لڑی اور اس پہلوان کو پچھاڑ کر اس کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی مدد ہے، تو مجھے نہیں بچھاڑ سکتا۔ مجھے میرے خداؤں نے ذلیل و رسوا کر دیا، میری مدد نہیں کی۔ آج تک تیرے سوا کوئی آدمی میری کمر زمین سے نہیں لگا سکا۔ رکانہ نے کہا، ایک مرتبہ کشتی اور کریں، 10 بکرے بکریاں تیری پسند کے اور دوں گا۔ اس نے لات و عزا کو پکارا۔ آپ نے بھی خدا تعالی کا نام لے کر رکانہ کو پھر گرایا اور سینے پر سوار ہو گئے۔ وہ بولا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھے نہیں گرا سکتے، یہ تیرے ایک خدا کا کام ہے جس نے مجھے اور میرے لات و عزا کو ذلیل کر دیا۔ اپنی من پسند بکرے بکریاں لے لے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، مجھے تیرا انعام نہیں چاہیے، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو آل ہاشم سے ہو کر جہنم میں جائے گا، اسلام لا سلامت رہے گا۔ رکانہ نے کہا، مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے کوئی اور معجزہ دکھا دوں تو ایمان لائے گا؟ بولا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جس کی جڑیں گہری مضبوط اور شاخیں بڑی تھیں، اے درخت، خدا کے حکم سے نصف حصہ ادھر میرے پاس آ۔ درخت فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہوا، نصف اپنی جگہ پر قائم رہا، نصف حصہ جڑیں آپ کے اور رکانہ کے سامنے آ کر رکا۔ رکانہ نے کہا، آپ نے یہ بہت بڑا معجزہ دکھایا، اب آپ اسے حکم دیجئے کہ یہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر واپس اپنی جگہ چلا جائے گا تو ایمان لائے گا؟ اس پہلوان نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے درخت، واپس اپنی جگہ پر چلا جا، جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ وہ درخت واپس جا کر پہلے حصے سے مل گیا۔ آپ نے فرمایا، اے رکانہ، اب ایمان لا، اللہ کے عذاب سے بچ۔ رکانہ نے کہا، میں نے بڑی نشانی دیکھ لی، اب تیرے ایک خدا کو ماننے میں شبہ نہیں، مگر ایک خیال آتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں اور بچے میرے ایمان کو سنیں گے تو
کہیں گے رکانہ نے کشتی ہار کر اسلام قبول کر لیا، دنیا جانتی ہے آج تک میں نے کسی سے ہار نہیں مانی، نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا مرعوب و خیف ہوا، آپ بکرے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، تیرے لیے اسلام کو پسند کرتا ہوں، یہ فرما کر آپ اس کے پاس سے واپس ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تلاش میں نکلے، معلوم ہوا آپ وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر، یہ رکانہ کی وادی ہے، وہ دشمن اسلام و دشمن رسول خدا ہے، کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ باتیں کرتے ہوئے وادی کی طرف جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے سے واپس تشریف لاتے نظر آئے۔ دونوں جانصاروں نے آگے بڑھ کر عرض کیا سرکار آپ اس وادی میں تنہا ہی تشریف لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ وادی رکانہ دشمن اسلام کی ہے، وہ بڑا پہلوان زور آور جنگجو اور آپ کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا میرا مولا کریم ہر وقت میرے ساتھ ہے، اس حق تعالی نے فرمایا لوگوں سے میری حفاظت کرے گا۔ تمام سرگزشت سنائی، دونوں متعجب ہو گئے اور کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آج تک کوئی انسان اس پہلوان کی کمر زمین سے نہیں لگا سکا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو پکارا، اس نے میری مدد فرمائی۔ بے حقی ابو نعیم نے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو یہود سے خریدنا چاہا اس شرط پر کہ کھجور کے درخت اتنی تعداد میں لگائے جائیں اور ان کے پھل دینے تک مسلمان سلمان فارسی غلام رہیں گے، پس رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلیاں طلب فرمائیں، انہوں نے گٹھلیاں آگ میں بھون کر دیں تاکہ اگ نہ سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان گٹھلیوں پر لگا کر زمین میں داب دیا، مگر چند گٹھلیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائیں، ان سے پودے نہیں نکلے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس نے لگایا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اکھاڑ کر اور اپنے دست مبارک سے لعاب دہن لگا کر دوبارہ لگا دیا تو اس باغ میں 80 سال پھل آئے اور سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں اور محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک رات ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک یہودی رہب کے ساتھ آیا۔ آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لات و عزا کی قسم اگر تو کوئی معجزہ دکھائے جیسا کہ تجھ سے پہلے رسولوں نے دکھایا تو میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا، ورنہ میں تیرا سر اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل تو میرا سر کاٹنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا اگر تو اللہ بلند و برتر کی قسم کھائے، پس ابو جہل نے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر آپ کوئی معجزہ ایسا دکھائیں جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں نے دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کون سا معجزہ طلب کرتا ہے؟ ابو جہل متفکر ہو گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں کیا ہے جو میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ چیز اس کے اوپر مشکل ہو اور وہ اس کے زہر کرنے پر قادر نہ ہو؟ تو اس کے ساتھی یہودی نے کہا یہ جادوگر ہے اور ان سے کہے کہ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس لیے کہ جادو آسمان پر اثر نہیں کرتا بلکہ زمین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے چاند کو چیر کر دکھا۔
آپ نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، پس چاند 2 ٹکڑے نصف نصف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصف اپنی جگہ پر قائم رہا اور دوسرا نصف اس سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، چاند کے یہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، وہ پہلی حالت میں آ گیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہو گیا۔ جدید دور میں چاند پر جانے والے سائنسدان نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ چاند کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ٹکڑے علیحدہ ہو کر دوبارہ ملے ہیں۔ جب یہودی نے اس معجزے کو دیکھا تو وہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ابو جہل نے دیکھا تو کہا، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا جادوگر ہے، چاند پر جادو کیا اور ہم نے اسے 2 حصوں میں دیکھا، اور پھر کہا، ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے قاصد گرد و نواح میں بھیج کر معلوم نہ کریں کہ انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا ہے، پھر تو یہ معجزہ ہوگا ورنہ جادو ہے۔ پس ابو جہل نے اپنے اطراف کے شہروں میں لوگ بھیجے کہ وہ معجزہ شق القمر کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جب قاصد واپس آئے تو انہوں نے معجزہ شق القمر کی تصدیق کی کہ وہاں بھی لوگوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا ہے۔ تو ابو جہل بولا، یہ بڑا بھاری جادوگر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 1 سال قحط پڑا۔ آپ یکم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ کے درمیان ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مال ہلاک ہو گئے اور بال بچے مصیبت میں پھنس گئے، ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے اور ہم نے دیکھا کہ آسمان پر ہاتھ اٹھانے کے وقت کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک سے قطرے ٹپک رہے تھے اور مسلسل اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہ اعرابی کھڑے ہوئے یا ان کے سوا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مکان گرنے لگے، ہمارے مال ڈوب گئے، پس دعا فرمائیے اللہ تعالی سے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ پھر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا اور بادل چھٹ گئے اور مدینہ کے چاروں طرف 1 مہینہ تک بارش ہوتی رہی، اور جب بھی کوئی مسافر آتا تو بارش کا کثرت سے ذکر کرتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن پانی کے کنارے پر تشریف فرما تھے کہ مکرمہ بن ابی جاہل آیا اور کہا، اگر تم سچے ہو پس اس پتھر کو بلاؤ جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے۔ پتھر پانی پر تیرتا آئے اور ڈوبے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور پانی پر تیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پتھر نے آواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اکرمہ سے فرمایا، اتنا ہی کافی ہے یا اور کچھ؟ تو اس نے کہا کہ یہ اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور وہ پتھر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ مسلم بحقی ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غرہ ذات الرقاع میں جا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر وضو کے لیے آواز دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے برتنوں میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ ایک انصاری رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فلاں انصاری کے پاس جا اور اس کے مشکیزے میں دیکھ کہ کچھ پانی ہے۔ میں اس انصاری کے پاس
پاس گیا اور دیکھا تو اس کے مشکیزے میں چند قطرے کے اس سے ایک پیاسا آدمی سیراب ہو سکے۔ میں اس پانی کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ، اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کچھ تلاوت کریمہ فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا، اور اس کو میرے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے جابر اونٹوں کے پلانے والا برتن منگاؤ۔ میں نے آواز دے کر وہ برتن طلب کیا۔ آپ نے اس پانی کو برتن میں انڈیل کر دست مبارک رکھا اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارک کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے جابر پانی لو، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں مبارک سے ابل رہا ہے اور برتن بھر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جابر لوگوں کو پکارو کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ لے لے۔ پس لوگ آئے اور انہوں نے پیا اور اپنے برتن بھرے، اور جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک نکالا تو وہ برتن ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ ابن عساکر نے جہمہ بن عرفت سے روایت کیا کہ میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ حاضر ہوا۔ اہل مکہ خشک سالی کی وجہ سے سخت ترین قحط سالی میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی نے کہا لات و عزا کو خوش کرو، دوسرے نے کہا منات کو راضی کرو۔ ایک بزرگ سرخ و سفید خوبصورت اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے تم لوگوں کو اس مصیبت سے نجات ایک شخص دلائے گا جو اولاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام میں برگزیدہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا تمہاری مراد ابو طالب سے ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے ابو طالب کے دروازہ پر دستک دی۔ ابو طالب باہر تشریف لائے تو ان سب نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں چراگاہیں خشک ہو گئی ہیں، مویشی بھوکے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کھیتوں میں کچھ نہیں پاتے، آپ ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیے تاکہ ہم کو اس عذاب سے نجات ملے۔ ابو طالب اپنے ساتھ ایک بچہ کو لے کر کعبہ میں تشریف لائے اور اس بچہ کی کمر دیوار کعبہ سے لگا کر اس کے واسطے سے بارش کی دعا طلب کی۔ اس بچہ نے اپنی انگشت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا جیسے کوئی خضوع و خشوع اور عجز و نیاز سے بارگاہ خداوندی میں کچھ عرض کرتا ہے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا نشان تک نہ تھا۔ اچانک چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، دشت و جبل سیراب ہو گئے۔ اس واقعہ کو ابو طالب نے آپ کے اعلان نبوت کے بعد قریش سے کہا اے قریش، تم ان کے بچپن میں ان کی برکت و دعا سے سیراب ہوئے تھے۔ اس مائے روح نے آل ہاشم سے قحط سالی دور کر دی، وہ ان کے پاس نعمتوں اور دولت کی کثرت کا سبب ہیں۔ ابن سعد اور بیہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ، یہ بڑے صالح اور جلیل القدر صحابی تھے جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی وہ با کثرت سورہ اخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ آپ اگر فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور وہ آپ کی دعائے مستجاب سے مستفیض ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی۔
جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفیں پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔